درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھ لی ہیں وہ کچھ گردانوں کے نام ہیں، مثلا جیسے آپ نے پڑھا جی فعل ماضی کیا ہوتا ہے، پھر فعل مضارع کیا ہے، اور ایک چیز یعنی عنوان آپ ذہن میں رکھیں جی، گردانوں کے نام ہم نے اب تک دیکھے ہیں اور ان گردانوں کو بھی دہرانے کی کوشش کی ہے۔ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ کلام عرب میں ہم الفاظ کو کس طرح لغت میں دیکھیں اور کیا ترتیب ہو اس کی، تو اس کے لیے الفاظ کا میزان، ترازو، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں، یاد ہوگا آپ کو کہ فاعین لام کو بطور میزان کے اہل فن نے بنایا ہے کہ جب بھی کسی عربی لفظ کو دیکھتے ہیں اس میں عربی لفظ کا وزن بناتے ہیں فاعل لام کی مدد سے، جو وزن بن جاتا ہے اس میں سے حروف اصلی ہم نکال لیتے ہیں اور حروف اصلی کو ہم پھر کہاں دیکھتے ہیں؟ لغت میں۔ اس طرح ہمیں ایک بنیادی لفظ جس کو ہم مصدر کہہ سکتے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ آ جاتا ہے۔ جب مصدر کا ترجمہ مل جاتا ہے تو پھر اس مصدر سے بننے والی تمام مشتقات، تمام گردانیں، دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو وہ ساری ہماری رینج میں آ جاتی ہیں، ہم اس کا ترجمہ آسانی سے نکال پاتے ہیں۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس میں ایک عنوان ہوگا شش اقسام کا، اس کا تعلق بھی حروف اصلی کے ساتھ ہے، اور ایک عنوان ہوگا ہفت اقسام کا، اس کا تعلق بھی حروف اصلی کے ساتھ ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور تھوڑی سی گردانوں کے ناموں کی دہرائی ہم دیکھ لیں گے۔ صرف میں اگر ہم بات کریں، ایک منٹ، شش اقسام کے عنوان کی، تو آپ میں سے کس کس نے سن رکھا ہے یہ عنوان؟ جی، شش اقسام کا نام کس کس نے سن رکھا ہے پہلے، یاد ہو جس کو؟ جی استاد جی، جی فائل سن رکھا ہے۔ مفعول، اس میں فائل، اس میں مفعول۔ نہیں نہیں، نہیں یہ نہیں، تو یہ اسم مطلب کی اچھا جی ثلاثی جی مجرد، ثلاثی مزید جی ثلاثی مجرد، ہاں ثلاثی مزید، رباعی جی مجرد، جی، رباعی۔ بالکل بالکل صحیح آپ نے پہچانا۔ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز میں نے آپ سے پہلے، چلیں وہ ضمناً آ جائے گی، حروف اصلی کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ حروف اصلی کا مطلب یہ ہے جو بیسک روٹس بنتے ہیں ان میں حروف اصلی کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ 3 حروف اصلی سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ پورا ذخیرہ الفاظ دیکھیں عرب کا، کلمات عرب کا، تو اس میں تقریباً اگر یعنی مبالغہ نہ کیا جائے، مبالغہ سے بچ کے بھی، شش اقسام کی تعداد۔ شروع کریں ثاقب؟ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ شش اقسام کا کی جو تقسیم ہے وہ کس بنیاد پر ہے جی؟ حروف حروف اصلی کی اصلی کی تعداد کے اعتبار سے ہے۔
اور پورے کلمات عرب میں میں نے جیسے گزارش کی، زیادہ تر حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں ابھی؟ 3 حروف اور اصلی. آپ اس کو 70 to 80% تک آپ کہہ سکتے ہیں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور انہی کی بیس پر ہم سب چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ کو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. چلیں اب ہم بات کرتے ہیں، اگر 3 حروف اصلی ہوں تو اس کو اصطلاح میں ہم ثلاثی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلاسی. ثلاثی. اگر یہ چلے لکھ بھی دوں ساتھ ساتھ، 3 حروف اصلی ہوں گے تو اس کو ثلاثی. اگر 4 حروف اصلی ہوں تو ان کو کیا کہیں گے؟ رباعی. رباعی. اور اگر 5 حروف اصلی ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ خماسی. خماسی. اب ایک بات یہی نوٹ کر لیں، خماسی جو ہے اس کی تعداد اوپر والی 2 کی بنسبت انتہائی کم ہے. اس کا تعلق صرف اسم جامد کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم کی ایک تقسیم پڑھی تھی جی، اسم جامد، مصدر اور مشتق. یاد ہے جی؟ یہ 3 اسم کی ہم نے تقسیم قسمیں پڑھی تھی، جامد، مصدر، مشتق. جامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ خود بھی کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا. جیسے چیزوں کے نام ہوتے ہیں. اب جدار کا لفظ ہے، دیوار کو کہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جدار کا لفظ کس سے بنا ہے، بلکہ ہم اس کے بارے میں اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ دیوار کا نام ہے عربی کے اندر. اردو میں ہم اسے دیوار کہتے ہیں اور عربی میں اسے جدار کہتے ہیں. یہ خود ہم ان کے بارے میں یہ بحث کرتے ہی نہیں کہ یہ کس سے بنے ہیں یا اس سے کوئی لفظ بن سکتا ہے. البتہ یہ جو 2 لفظ ہیں، اس میں پہلا لفظ ہے مصدر، دوسرا لفظ ہے مشتق. مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے مزید آگے الفاظ بنتے ہیں. یہ ایک روٹ ورڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اردو میں بھی، انگلش میں بھی، تقریباً کئی زبانوں میں آپ اس لفظ سے واقف ہوں گے، اور اس سے آپ آگے مختلف جو ہے وہ گردانے اور مختلف زمانے آپ بناتے ہیں. تو خیر، مصدر وہ ہے جس سے مزید الفاظ بنتے ہیں، اور جو الفاظ بنتے ہیں اس کو ہم مشتق کہتے ہیں. مشتق وہ الفاظ ہوتے ہیں جو خود بھی کسی سے بنے اور ان سے بھی کوئی الفاظ بنے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں 6 اقسام کی، ان میں جو ثلاثی اور رباعی ہے اس کا تعلق آخری 2 قسموں کے ساتھ ہے، اس میں مصدر اور مشتق. اور جامد بھی ہوتے ہیں، یعنی جامد کے ساتھ بھی ہے، یعنی ایسا لفظ جو 3 حروف اصلی پر مشتمل ہو وہ تینوں میں سے ہو سکتا ہے. اس میں جامد بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے، مشتق بھی. اسی طرح رباعی کا حال ہے. لیکن جو خماسی ہے اس کا تعلق صرف اس میں جامد کے ساتھ ہے. اس میں جامد ہی 5 حروف اصلی پر مشتمل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 5 حروف اصلی پر نہ تو اس میں مصدر ہو سکتا ہے، نہ مشتق ہو سکتا ہے. اب ذرا مشتق کے بارے میں دیکھیں کہ مشتق کیا چیز ہے. مشتق کے بارے میں بنیادی ہلکی سی بات آپ تک ذہن میں بٹھا سکیں، جو گردانوں کے نام ہم اب تک پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے ساری کیا کہلاتی ہیں؟ مشتق. کیا کہلاتی ہیں جی؟ مشتق. ہاں جی. مثلا آپ نے فعل ماضی پڑھا، اس کو مشتق کہیں گے. فعل مضارع کو مشتق کہیں گے. اور اسی طرح فعل جہد ہے، امر ہے، نہیں ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ کیا کہلاتے ہیں جی؟ مشتق کہلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آپ گردانے پڑھ چکے ہیں ان میں ہمیں صرف اور صرف واسطہ پڑے گا یا تو 3 حروف اصلی سے یا 4 حروف اصلی سے. اچھا، ابھی تو یہ 3 اقسام بنی ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی. تو 6 کیسے بنے گی؟ ثلاثی میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف 3 حروف اصلی پر مشتمل ہوں. اس کی میں بنیادی تعریف یہ کر دیتا ہوں، چلیں آسانی کے لیے، کہ جس کے ماضی کے پہلے سیغے میں اگلے پیج پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو ہاں جی. ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں. اب اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جس میں صرف اور صرف 3 حروف اصلی ہوں اور مزید کوئی حرف زائد نہ ہو. اس کو
यूं ताबीर कर सकते हैं कि जिसके माजी के पहले सीगे में, जैसे नसर आपने पढ़ा था, सिर्फ 3 हरूफ असली हों, ऐसे सुलासी को हम क्या नाम देते हैं जी? सुलासी मुजर्रद, महज 3 हरूफ। मुजर्रद का माना महज 3 हरूफ। अच्छा, सुलासी मजीद फी क्या होगा? जिसके माजी में 3 हरूफ असली के अलावा कोई जायद हर्फ भी हो। जैसे आप काफी सारे अब्वाब पढ़ेंगे, जैसे इस्तगफरा, कुरान पाक में भी ये लफ्ज आया है। अब इस्तगफरा ये माजी का सीगा है, पहला सीगा है। इसमें जो हरूफ असली हैं वो गईन है, फा है, रा है, इस्तफाला इसका वजन है। तो 3 हरूफ असली के अलावा जब कोई जायद हर्फ भी माजी के पहले सीगे में हो तो उसको हम क्या ताबीर करते हैं? सुलासी मजीद फी। किससे ताबीर करते हैं? सुलासी मजीद फी। और इसी तरह अगर हम रुबाई मुजर्रद की बात करें, रुबाई की बात करें, तो रुबाई में भी यही 2 अकसाम आप करेंगे, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। तो मुजर्रद का मतलब फिर वही होगा, आप आसानी के लिए यही याद रखें कि माजी के पहले सीगे में सिर्फ क्या हो? 4 हरूफ असली हो। वही तारीफ करके जैसे उसकी मिसाल आप देखेंगे, दह राजा, दह राजा। पुराने पाक से अगर आप देखना चाहते हैं तो दमदमा। अब दमदमा जो लफ्ज है या वसवसा जो लफ्ज है, ये सारे अल्फाज क्या है जी? 4 हरूफ असली पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है जी? 4 हरूफ असली पर। अच्छा, इसी तरह अगर पहले सीगे में, माजी के पहले सीगे में 4 हर्फ असली के अलावा कोई जायद हर्फ भी हो तो उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे? 4 हर्फ असली के साथ कोई जायद हर्फ भी हो तो उसको हम रुबाई मजीद फी कहते हैं। कुरान पाक से अगर आप मिसाल देखना चाहते हैं तो सूरह गालिबन जुमर है, उसमें एक लफ्ज आता है तक़शाइरु, तक़शाइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। ये जो तक़शाइरु का जो लफ्ज है, ये रुबाई मजीद फी का लफ्ज है। किसका लफ्ज है जी? रुबाई मजीद फी। यानी 4 हरफ असली है इसमें। वो कौन कौन से? एक काफ है, एक शीन है, एक आइन है, एक रा है। ठीक है, इन 4 हरूफ असली के अलावा भी आपको जायद हर्फ नजर आ रहे हैं। तो ये जो जायद हर्फ होते हैं, एक शार्रा इसका माजी का पहला सीगा है। तो जब 4 हरूफ असली से कोई जायद हर्फ आता है तो उसको हम रुबाई मजीद फी कहते हैं। अच्छा जी, कोई और ये मिसालें अगर देखनी है तो एक मिसाल है तदाह राजा। ये आप बाप पढ़ेंगे, तदाह राजा में गौर करें, दाह राजा के ऊपर ता का इजाफा है। तो जब ता का इजाफा किया तो ये क्या बन गया? हाँ जी, भाई मजीद। रुबाई मजीद फी। रुबाई मजीद फी हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बात करते हैं खुमासी मुजर्रद और खुमासी मजीद फी। इसका ताल्लुक आपकी गर्दानों से तो नहीं होना, ये जहन में रखें। बस ये जहन में रखें कि इसमें जामिद में जब हरूफ असली 5 हो तो उसको हम, सिर्फ 5 हरूफ असली हो तो उसको हम क्या कहते हैं? खुमासी मुजर्रद। जैसे इसकी मिसाल है जहमरिशुन। क्या लफ्ज है? जहमरिशुन। जीम हा मीम रा शीन, ये 5 हरूफ असली हैं। और खुमासी मजीद फी की मिसाल, जिसमें इसमें जामिद, जिसमें इसकी मैं मिसालें आपको तालीम सर्फ से भी दिखाता हूँ, इसमें जामिद की इंशाल्लाह वहां देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि खुमासी मजीद
وأنا خير الموعظين فإن لم تأتوني به فلا قيل لكم بي ولا مائک آف کر تقربون لیں، قالوا مائک سنعرض آف عنه کر لیں۔ وآباؤه خماسی مزید فی، اس میں جامد میں جب پانچ حروف اصلی کے ساتھ ساتھ کوئی زائد حرف بھی ہو تو اس صورت میں ہم اس کو خماسی مزید فی کہتے ہیں، خندریس۔ اس کی مثال اور بھی مثالیں ہیں، خندریس کوئی پرانی شراب ہو اس کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ اب یہ جو خماسی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا استعمال کافی کم نظر آتا ہے، آپ کو عام روٹین میں پانچ حروف اصلی والے الفاظ نہیں نظر آئیں گے، ہاں تین چار حروف اصلی کے الفاظ آپ کو کافی ملیں گے۔ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ شش اقسام جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہم چونکہ عربی کے ذخیرہ الفاظ میں صرف مشتق کے الفاظ تو نہیں ہوتے، گردانوں کے الفاظ ہی نہیں آتے، بلکہ اس میں جامد کے بھی آتے ہیں، تو اس لیے ہم کٹھا ہی ایک عنوان دے دیتے ہیں شش اقسام کا، کہ جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو اس میں ہم پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیں جی یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے یا پھر رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے۔ یہ 6 قسمیں ہم شش اقسام کے عنوان سے مراد لیتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں جب ہم ابواب کی بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شش اقسام کے عنوان کا فائدہ کیا ہے۔ بہرحال اتنا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب تین حروف اصلی ہوں، صرف تین حروف اصلی ہوں تو اس کو ہم ثلاثی مجرد، اور تین حروف اصلی پہ کوئی زائد حرف ہو تو ثلاثی مزید فی، اور اگر چار حرف اصلی ہوں تو رباعی، صرف چار حرف اصلی ہو تو رباعی مجرد، اور ان پہ کوئی زائد حرف ہو تو رباعی مزید فی، اور اگر صرف پانچ حرف اصلی ہوں تو خماسی مجرد، اور اگر کوئی زائد حرف ہو تو خماسی مزید فی۔ اب تک کی باتوں میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کا؟ اچھا جی، اگلا عنوان جو ہے نا وہ ہے ہفت اقسام کا، وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہے کچھ نہ کچھ۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ آج حروف اصلی کے اعتبار سے ہم بات کریں گے، تو حروف اصلی کے اعتبار سے ایک تقسیم تو آپ نے دیکھی شش اقسام، ایک تقسیم کی جاتی ہے ہفت اقسام کی، 7 قسمیں۔ ہفت کا معنی 7 عربی کا لفظ، فارسی کا لفظ ہے، اور اقسام قسمیں، 7 قسموں سے کیا مراد ہے یہ بھی بہت بنیادی عنوان ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے عربی کا صیغہ آتا ہے، اس کو ہم صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں، تو ایک چیز آپ کو شش اقسام کا سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہفت اقسام میں کیا ہے، تو اس ہفت اقسام کی تقسیم کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، حرف علت سے مراد ہوتا ہے الف، واو یا، اور یہاں عام طور پر ہم واو یا ہی مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ ہونا یا نہ ہونا حروف اصلی میں، اسی طرح دو حرف ایک جیسے ہونا، یہ بنیاد ہے کہ حروف اصلی میں اگر کوئی حرف علت آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے یا حمزہ آ جائے یا ایک جیسے دو حرف آ جائیں یا نہ ہو، تو اس اعتبار سے ہم جو اقسام بناتے ہیں ان کو ہم تعبیر کرتے ہیں ہفت اقسام سے۔ سب سے پہلی قسم ہے صحیح۔ یہاں صحیح یہ خاص ٹرم ہے، کوئی صحیح کا مطلب درست والا نہیں ہے۔ صحیح وہ الفاظ ہیں عربی میں جن کے حروف اصلی میں، اب جب میں بات کر رہا ہوں جن کے حروف اصلی میں، اسی کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں، کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں، جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں وہی حروف اصلی ہوتے ہیں، تو دونوں الفاظ بولے جا سکتے ہیں۔ جن کے حروف اصلی میں یعنی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں تین چیزیں نہ ہوں۔ اب وہ تین چیزیں ذرا توجہ سے سنیں۔ پہلی چیز ہے کہ حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے سورہ علق پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اب قارأ جو ہے اگر اس کا وزن بنائے تو کیا بنتا ہے؟ فعال. تو لام کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ والے تمام الفاظ جو یعنی جن میں فاعل لام میں سے کسی کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو وہ صحیح کی تعریف سے نکل جائے. تو پہلی بات کیا کرنی ہے کہ حروف اصلی یعنی فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو. دوسری چیز، حمزہ فا کے مقابلے میں بھی نہ ہو، عین کے مقابلے میں بھی نہ ہو، لام کے مقابلے میں بھی نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے دو حرف ایک جیسے نہ ہو. دو حرف ایک جیسے نہ ہو. اگر دو حرف ایک جیسے نہ ہوں تو ان کو بھی جمہور اہل صرف صحیح کی تعریف سے نکال دیتے ہیں. جیسے سبب ان کا لفظ ہے. اب سبب فعال، یہاں عین اور لام کے مقابلے میں دو حرف ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں یعنی کہ با اور با ہے. تو یہ حرف یہ لفظ بھی صحیح کی تعریف سے نکل جاتا ہے. اور تیسری چیز جو صحیح کی تعریف میں ہے وہ یہ کہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو. فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھتے ہیں وعدہ. اب وعدہ کا وزن کریں گے تو کیا آئے گا؟ فعالا. فا کے مقابلے میں کیا آ رہی ہے جی؟ واو. واو آ رہی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی صحیح کی ڈیفینیشن میں یہ لفظ نہیں آتا. تو جی دہرائیں ذرا، کوئی دہرا دیں آپ میں سے. صحیح کسے کہتے ہیں عربی میں؟ اب کون سے الفاظ صحیح کہلاتے ہیں؟ یہ صرف کے حساب سے ہے جی. جن کے حروف اصلی میں کسی کے استاد جی مقابلے میں ایک حرف حمزہ نہ ہو. علت. جی اسلم بھائی کو دہرانے دیں، اطہر بھی پھر آپ دہرا دیں جی. ہاں، جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو، کوئی حرف مقرر یعنی دو دفعہ نہ آیا ہو، اور جی تیسرا یہ ہے کہ حمزہ نہ ہو، ہاں بالکل تو ٹھیک ہو گیا. وہ فعل صحیح کہلائے. جی وہ فعل نہیں، وہ لفظ صحیح کہلائے گا. فعل بھی ہو وہ سکتا ہے، لفظ اسم صحیح. بھی ہو سکتا ہے جی، اسم ہاں بھی ہو ٹھیک سکتا ہے، ہے. وہ لفظ. ہاں جی کوئی بھی ہو ٹھیک سکتا ہے. اچھا جی. ہاں ٹھیک. جی اطہر بھائی آپ بھی دہرا دیں. استاد جی وہ حروف علت ہیں جن میں فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حمزہ نہ ہو، دو حروف ایک جیسے نہ ہو، جی اور حروف علت نہ ہو. ہاں جی. اب اس کی مثالیں ذرا دیکھیں، میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلا آپ نے ناصرہ کی گردان پڑھی ہے. ناصرہ کا وزن کریں ذرا، فعالا. تو اس میں کوئی ایسا حرف ہے؟ نہ تو حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اسی طرح اور حرف علت بھی نہیں ہے، دو حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے. نہیں قرآن یہ پاک سے سب. لیں خالہ کا. خالہ کا جو ہم، لفظ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. اس میں بھی خا لام قاف ہے، کوئی حرف علت نہیں، کوئی حمزہ نہیں، کوئی دو حرف ایک جیسے نہیں ہے. عبدہ مثال ہے. عبدہ یعبدون تعبدون، یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی کیا کہلائیں گے؟ صحیح حروف کہلائیں گے. اصلی حروف اصلی کلمات ہیں ہیں. اور صحیح. ہم مثال دے رہے ہیں صحیح کی، صحیح کہلائیں گے. صحیح 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 کلمات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ امن کا لفظ ہے امین یامنو، امن، یہ بھی نہیں، سوری یہ نہیں آئے گا. نہیں، ہاں جی یہ صحیح. یہ تو حرف ہاں علت جی آ گیا نا. نہیں، حمزہ حمزہ آ گیا نا، تو اس کو ہم ہاں کوئی جی، اور حمزہ. نام. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے ٹھیک. چلیں. اور اسی طرح حمد کا لفظ ہے الحمدللہ میں حمد کا لفظ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بولیں جی. صحیح ہے. صحیح ہے. چلیں رب کا لفظ ہے رب، یہ بھی یہ کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا؟ نہیں، یہ صحیح نہیں کہہ رہا. نہیں استاد جی. با جو ہے وہ مقرر آیا. ہاں با ڈبل ہو گیا، ریپیٹ ہو گیا. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. عالم یعنی کہ علم، یہ کیا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا حرف. تو اب آپ کو صحیح کی تعریف آ گئی ہے. صحیح کہتے ہیں جس کے اندر فاعل لام یعنی حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، دو حرف ایک جیسے نہ ہو. دوسری جو قسمیں ہیں وہ اسی سے بنتی ہیں، یہ جو ہم نے پہلے تعریف کی ہے نا جی،
اسی تعریف میں سے آپ باقی اقسام کو نکالیں گے. محموز، پہلا نام تھا صحیح کا، دوسری قسم ہے محموز. محموز کے لفظ میں ہی حمزہ چھپا ہوا نظر ہے، آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے الفاظ جن کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی فا عین لام میں سے کسی کے مقابلے میں کیا ہو جی؟ حمزہ ہو. حمزہ ہو. تو ایسے لفظ کو ہم کیا بولتے ہیں جی صرف کی اصطلاح میں؟ محموز. لفظ کیا ہوتا ہے؟ محموز. محمود. اب فا کے مقابلے میں بھی حمزہ ہو سکتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے اکلا. قرآن پاک میں بھی لفظ یہ آیا ہے اکلا. آمارا کا لفظ بھی آیا ہے حکم دینا. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں محموز الفا. کیا نام دیتے ہیں؟ محمود محمود. الفا. اچھا، اسی طرح عین کلمہ کے مقابلے میں بھی حمزہ آ سکتا ہے، تو ایسے لفظ کو ہم کیا نام دیں گے؟ محموز العین. مثالیں دیکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے سأل سائل، ٹھیک ہے. اسی طرح جی اور کوئی مثال ڈھونڈیں جی. عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آئے تو اس کی مثال دیکھیں. ہمارا استاد جی. نہیں آمرا تو اس میں یس امون کا لفظ کہیں آتا ہے قرآن پاک میں. یس امون آتا ہے نا جی. سائیما یس امون کیا لفظ ہے؟ سائیما. یعنی کہ حمزہ عین کے مقابلے میں فاعیلا. یہ جو عین کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کس سے تعبیر کرتے ہیں جی؟ بولے جی. محمود العین سے. محموز العین، جی بالکل. اور تیسری چیز ہے محموز اللام. تیسری چیز کیا ہے؟ محموز اللام. یعنی اس کو لکھ بھی دوں، محموز العین. اس کی مثالیں بھی آپ کو کافی ساری ملیں گی. قارآ، سب سے مشہور مثال قارآ، یہ کیا ہے؟ محموز اللام ہے، فعال. اور کوئی مثال ہے آپ کی نظر میں؟ جی. بادا بادا، ماشاء اللہ، بادا یبدا، ابتدا کر. جی اور کوئی مثال ہے؟ جی قرابدہ. جی جا چلیں بہت. جا جا بھی تو آ سکتا. جی بالکل جا آ سکتی ہے، لیکن یہ صرف محموز نہیں ہے. محموز اور عین یعنی حرف علت مکس ہو جاتا ہے. تو خیر ہم چلیں دے تو سکتے ہیں. یہ محموز اللام ہے. یہ کیا ہے جی؟ محموز محمود اللام. العین. تو محموز کیا ہوا؟ اب آپ کے سامنے یہ بات ہو گئی کہ محموز کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی. جس میں حمزہ ہو حروف اصلی کے مقابلے میں. ہاں جی، جس میں حمزہ ہو حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ ہو. اچھا ایک منٹ، یہ ثاقب بھائی اس کو ذرا ریموو کر دیں. یہ جو درمیان میں باکس آ گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو باکس؟ ہاں جی آ رہا ہے. اس کو ریموو کر دیں. اچھا جی، اب ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، ایک صحیح اور ایک محموز. تیسری چیز ہے مضاعف. لفظ کیا ہے؟ بولے ذرا. مضاعف. فارسی کا ایک شعر بھی ہے، صحیح استو مثال استو مضاعف. صحیح استو مثال استو مضاعف. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے اگلا مصرع پورا ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس ترتیب سے ہے، لیکن چلیں. ایک قسم آپ کی تیسری کیا ہے؟ مضاعف. مضاعف کہتے ہیں حروف اصلی میں فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں، یعنی عین اور لام کے مقابلے میں. یہاں مراد کیا ہوگا؟ عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف ایک جیسے ہو. دو حرف. یہ جو تقسیم کار ہم کر رہے ہیں نا، یہ عربی الفاظ کو دیکھ کے کی جا رہی ہے. قرآن پاک میں، احادیث میں جگہ جگہ آپ کو اس کیٹیگری کے الفاظ ملتے ہیں. اس بنیاد پہ یہ تقسیم کی جا رہی ہے. چلیں اب دو حرف ایک جیسے اس کی مثالیں تو بہت سی ہیں.
سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں ایک لفظ آپ پڑھا یمدہم، لفظ کیا پڑھا ہے؟ یمدہم. اب یہاں اس میں میم دال دال ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مدہ. اسی طرح ایک لفظ آپ نے سمن بکمن، اب یہاں صاد میم اور میم ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اور بھی الفاظ آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے. تو یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مضاعف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں جی؟ مضاعف. اچھا آگے بڑھتے ہیں. چلے جی ماشاءاللہ ثاقب بھائی نے وہ شعر لکھ دیا، صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محمود و اجوا. چلے شکریہ. تو چوتھی قسم ہم جو جس ترتیب سے جا رہے ہیں، چوتھی قسم بنتی ہے بنیادی نام تو اس کا ہے معتل. بنیادی نام اس کا کیا ہے؟ معتل. معتل یہ حرف علت سے ہے. وہ تمام الفاظ جن میں فا عین یا لام میں سے کسی کے مقابلے میں کیا ہو جی؟ حرف حرف علت. علت بس آ جائے. یہ بنیادی تعریف ہے اور اس کو ہم معتل کہتے ہیں. اب معتل میں آگے آپ تقسیم کار یوں کر سکتے ہیں کہ جی اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو ہم اس کو معتل الفا بھی کہتے ہیں، اور اسی کا نام اصطلاحی طور پر مثال بھی اس مثال کو بھی کہتے ہیں. ہے. ٹھیک ہے جی. مثال بھی. اس کی مثال کی مثالیں ذرا دیکھیں. جیسے بعد قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح یسرا، ٹھیک ہے، یہ واو کی مثال ہے اوپر والی، اور نیچے والی یا کی مثال ہے. اگر فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ مثال واوی. اگر فا کلمہ کے مقابلے میں یا آ جائے تو اس کو ہم نام کیا دیں گے؟ مثال یائی. ٹھیک ہے جی. یہ دو نام بھی نوٹ کر لیں، مثال واوی اور مثال یائی. یائی. اچھا اس کے بعد اگر عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں معتل العین. کیا نام دیتے ہیں؟ یہ تو ایک یعنی جنرل نیم ہے، اور اس کا جو مخصوص نام ہے وہ کیا ہے؟ اجوف. اجوف. اجوف جوف سے ہے، درمیان کو کہتے ہیں. تو درمیان میں جب حرف علت آتا ہے اس کو ہم اجوف سے تعبیر کرتے ہیں. اس کی مثالیں جی بالکل موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں اور جگہ جگہ آپ کو ملیں گی. ایک مشہور لفظ ہے قال، سنا ہوا ہے نا جی؟ قال یہ بنیادی طور پر صحیح کیا تھا؟ قاولا. کیا لفظ تھا یہ؟ قاوالا. یعنی واو درمیان میں آ رہا ہے، فعلا کا وزن ہے. تو اس طرح یہ، یا چلیں آپ اس سے قولن کا لفظ دیکھ لیں. قول تو اپنی اصلی حالت میں ہی پڑھا جاتا ہے. قولن اس کا وزن ہے فعلن. اب یہاں درمیان میں عین کے مقابلے میں حرف علت آ گیا ہے واو، تو اس کو ہم اجوف کہتے ہیں. اس میں بھی وہی ترتیب ہے، اگر واو آ جائے گا تو اجوف واوی، اگر یا آ جائے گا تو اجوف یائی. اسی طرح بیع کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے، بیع. بیع کہتے ہیں بیچنے کو، ٹھیک ہے، باع بیعن. تو بیعن کا بھی وزن وہی فعلن والا ہے. تو اس میں عین کلمہ کے مقابلے میں کیا آ رہی ہے؟ یا. یا. تو اس کو ہم کس سے تعبیر کریں گے؟ جی بولیں. اجوف اجوف. یائی. جی اجوف ٹھیک ہو یائی گیا، ہے. بالکل اجوف یائی سے تعبیر. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ معتل اللام. کیا نام دیتے ہیں؟ معتل اللام اور ٹھیک ہے ناقص بھی کہتے ہیں. جی، اسی کو ہم ناقص کہتے ہیں. اور یہ ناقص ہمارے ہاں جو اردو میں جس کا مطلب ہوتا ہے وہ مراد یہاں بالکل نہیں ہے. ناقص کا مطلب یہ ہے کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. اگر واو آ جائے گا تو ہم اس کو ناقص واوی کہیں گے، یا آ جائے گی تو کیا کہیں گے؟ ناقص یائی. مثال دیکھیں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے دعا. دعا اصل میں دعوہ تھا، اس میں واو تھا. یہ دعوت کا لفظ چلیں دیکھ لیں، دعوت. یہ دعوت میں لام کلمہ کے مقابلے میں اس کا وزن ہے فعلتن. دعوتن فعلتن. لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ناقص واوی ہے.
اور یا کی مثال جو ہے وہ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے رمیون، رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمیون فعل۔ اب یہاں یا جو لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہی، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ ناقص یائی۔ یائی۔ اس کے بعد جو تقسیم کار ہے وہ اس کو ہم اس طرح تو تعبیر نہیں کر سکتے، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معتل الفاء واللام، یعنی کہ ایسا معتل، ایسا حرف علت والا لفظ جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، یا پھر عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، اس کو ہم تعبیر کریں گے۔ یہ آپ کی حروف علت والی تقسیم ہے۔ میں ذرا اس کو نمبرنگ بھی دے دوں نا، تین کی تیسری قسم تھی مضاف، تو چوتھی قسم کیا تھی؟ مثال، یہ آپ کی چوتھی قسم تھی، اور اس کے بعد پانچویں قسم کیا تھی؟ اجوف، اور چھٹی قسم تھی آپ کی ناقص۔ یعنی میں ترتیب جو ہے نا تھوڑی 3 4 5 6، ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ آخری قسم آپ کی، اس کو میں نام لکھ دیتا ہوں، لفیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا لفیف کہتے ہے، ہیں؟ لفیف۔ اگر ہم اس کو معطل کے حساب سے نام دیں تو وہ دو قسمیں بنتی ہیں، معطل الفاء واللام۔ کیا مطلب ہوگا معطل الفاء واللام کا؟ فا اور لام کلمے کے دونوں کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ ہاں جی، فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو، ہم اس کو معطل الفاء واللام کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے یعنی وقایا، وقایا آپ دیکھ رہے ہیں، وقا یقی، یہ اس میں اکثر ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، وقینا عذاب النار، یہ وقینا عذاب النار میں جو حروف اصلی ہیں نا وہ کون کون سے ہیں؟ بولیں جی۔ واو اور قاف۔ قاف اور یا۔ فا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف، یا۔ فا کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ رہے ہیں، تو ایسی جو صورت ہوتی ہے لفیف کی، اس کو ہم نام دیتے ہیں لفیف مفروق۔ کیا نام دیتے ہیں؟ مفروق، فرق سے ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ حرف علت ہے۔ اچھا، ایک اور قسم جو ہے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں معطل العین واللام، معطل العین واللام، اس کو کیا کہیں گے؟ عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو کس سے تعبیر کریں گے جی؟ لفیف لفیف، مقرون، مقرون سے۔ لفیف مقرون، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال بھی موجود ہے، طوی، جی طوا، طوا یطوی، یہ باب زاربہ سے ہے، طاویا۔ قرآن پاک میں بھی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو طوایا، طوا، یہ جو حروف اصلی ہیں آپ غور کر رہے ہیں، اس میں واو کس کے مقابلے میں آ رہی؟ عین کے مقابلے میں، اور یا کس کے مقابلے میں آ رہی؟ لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ تو ایسی لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون۔ تو یہ بنیادی طور پر 7 اقسام ہیں، اور شعر آپ کے سامنے ہے، صحیح استو، مثال استو، مضاف، مثال جی لفیف و ناقص و اجوف۔ محمود و اجوف۔ ہاں جی، وہ دوبارہ ثاقب بھائی آپ کے کامنٹ میں کیا تھا شعر؟ آپ ذرا صحیح دوہرا استو صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ ہاں، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، اجوف۔ جی۔ تو یہ 7 اقسام ہیں جن کی یعنی تقسیم کار اس بنیاد پر ہے کہ حروف اصلی میں حرف علت آتے ہیں یا نہیں آتے، حمزہ آتا ہے یا نہیں آتا، اسی طرح 2 حرف ایک جیسے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ جب یہ 3 مجموعے بنتے ہیں نا، حروف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جیسے، جب یہ کسی لفظ میں نہ ہوں بالکل، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ صحیح کہلاتا ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی قسم بن رہی ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے پہلے کس کس کو یہ 7 اقسام آتی تھی، اور اب مزید بہتر ہو گئی، اور اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب تک ہم نے 2 چیزیں کور کر لی، 6 اقسام اور 7 اقسام۔ 7 اقسام، یہ بالکل شروع کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی گردانیں
جو صرف کبیر کے نام تھے وہ ختم ہو جائیں، تو پھر ہم یہ ٹاپک کر کے پھر ہم اپنی صرف کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بنیادی عنوان تھے جو آپ نے آج دیکھے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، الجھن ہو کسی بھی حوالے سے، تو پوچھ سکتے ہیں. چلیں نام دہرا دیتے ہیں جلدی سے. جی سب سے پہلے ثاقب بھائی آپ دہرائیں نام کیا کیا ہے. جی صحیح ہے سب سے پہلے، جس کے اندر تین اس کی خصوصیات ہیں. اس کے اندر حرف علت نہیں ہوتا، اس میں کوئی لفظ دو دفعہ نہیں آ رہا ہوتا اور حمزہ نہیں ہوتا. اس جی کے بعد بالکل. پھر مضاف ہے. مضاف کے اندر ایک حرف جو ہے وہ دو دفعہ آ رہا ہوتا ہے. پھر تیسرا محموز ہے، جس کے اندر حمزہ، فا، عین یا لام، ان تینوں میں سے کسی جگہ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. پھر جو چوتھی ہے وہ مثال ہے، جس کے اندر حرف علت جو ہے فا کلمہ کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے. پھر اجوف ہے، جس میں عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا ہوتا ہے. اور پھر ناقص ہے، جس میں لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا ہوتا ہے. اور پھر لطیف ہے، جس میں دو حرف علت ہوں، یا فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں، یا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں، اور ان کو مفروق یا مکروہ کہتے ہیں. جی شاہ ولی خان صاحب آپ دہرائیں شش جی اقسام سر. کا کیا مطلب ہے. چلیں یہ بھی دہرا دیں، شش اقسام کے نام بھی بتا دیں. جی سر. شش اقسام استاد جی صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اصل حروف کے اعتبار کے حساب سے نا تین کیٹیگری مین ہیں. یا تو ثلاثی ہوگا، یا رباعی، یا خماسی. ثلاثی کے اندر پھر فاردر یا تو ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید. اس طرح رباعی کے اندر رباعی مجرد، رباعی مزید، اور جی خماسی مجرد، خماسی مزید. پھر آپ نے جی عرض کیا بالکل. کہ خماسی اس کی اسپیشلٹی ہے وہ جس جامد کے ساتھ ہے، باقی دوسروں کے ساتھ. ہاں جی بالکل. باقی اور یہ والے جو آپ ہفت نے اقسام کے. جی جی وہ ہفتہ سامنے آپ نے عرض کیا، تو پہلی بات تو یہ کہ یا تو صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا. اگر صحیح ہے تو جس کے اندر یہ چار قسم کی کیٹیگری ہے یہ نہیں ہوں گے. مطلب نہ محموز ہوں گے، نہ معطل ہوں گے، نہ لفیف ہوں گے، اور نہ مضاف. اور ہاں معطل نہیں، ہے تو لفیف تو معطل میں آ جاتا ہے. بس ہم صرف اتنا کہیں گے کہ مضاف، محموز اور معطل نہ ہو. یعنی حرف علت کے لیے ہم ایک لفظ کیا بول سکتے ہیں، معطل. معطل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس میں وہ لفیف، مثال، اجوف، ناقص چاروں قسمیں اس میں اس دوسری شرط میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. اچھا اور جی شکل آگے. پھر اس کی جی مضاف، مثال، اجوب، ناقص اور لفیف. ہم، چلے ماشاء اللہ. جی خدیجہ صاحبہ سمجھ آئے ہیں کچھ چیزیں. ہاں جی ہفت اقسام کے نام آپ کو کچھ ذہن میں آئے ہیں. آ گئے، سارا آ گئے. اچھا چلے. خالد صاحب کوئی چیز رہ گئی ہو اس میں. چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کام کو. جو میں اس کو ذرا اسکرین کو ختم کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے جو آپ نے اب تک گردانیں کی تھیں، یہ پیج نمبر آپ کا میں نے جیسے بتایا تھا 55 تک آپ کا کام ہو گیا تھا، بلکہ 56 کے اینڈ تک. آگے کی گردانیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق سے شروع کریں گے. لیکن جو آج ہم نے کام کیا ہے اس میں یہ ذرا دیکھیں. اس میں جامد میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی کے اوزان کچھ آپ کو انہوں نے دیے ہیں. یہ ثلاثی کے اوزان ہیں جس میں صرف 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور اس میں جامد جس سے یعنی ثلاثی مزید فی میں جس میں کوئی ایک حرف زائد بھی ہو اس کے اوزان ہیں. اس کو آپ نے مطالعہ کر کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح یہ پیج نمبر نوٹ کر لیں، 66 67 یہ 2 پیجز ہیں جس میں اس میں جامد کے اوزان دیے ہوئے ہیں، خماسی کے بھی، رباعی کے بھی، اور ثلاثی کے بھی. اور مشتق کا جو عنوان میں نے قائم کیا تھا جس کی گردان ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے یہ پیج نمبر 68 آپ پڑھیں گے. تھوڑا سا فرق ہے
لیکن آپ اسی کو یاد کر لیں ریکارڈنگ سن کے جو میں نے آپ کو چیزیں پڑھائی ہیں. اور یہ 69 کے اوپر آپ کے ہفت اقسام کی چیزیں ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق ہے، انہوں نے صحیح کو سالم سے تعبیر کیا ہے، صحیح کو سالم سے تعبیر کیا ہے، اور صحیح کے اندر وہ محموز کو بھی لے آئے ہیں، مضاف کو بھی لے آئے ہیں. یہ عام جو صرف کی کتابیں ہیں ان سے ہٹ کے یہ ترتیب ہے. آپ اسی ترتیب کو سامنے رکھیں جو ہم نے تعریفات کی ہیں. البتہ مثالوں میں اور ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. محمود سے آگے آپ پڑھیں گے، مضاف کو دیکھیں گے، ساری چیزیں آپ کو اسی طرح نظر آئیں گی جو آپ نے پڑھی. تو خیر آج کا کام جو ہم نے کیا ہے، ایک تو شش اقسام کا اور ایک ہفت اقسام کا. اب جو تھوڑا سا 5-10 منٹ کی بات ہے اس کو ہم آج آغاز کر دیتے ہیں بات کا. ہم نے جو گردانیں کی ہیں وہ ہم نے کی ہیں ناصرہ ینصرو کے عنوان سے. یہ جو یعنی 4 قسمیں ہم نے مشتق میں پڑھی تھیں، ثلاثی مجرد، اور ایک چیز ثلاثی مزید فی، دوسرا رباعی مجرد، اور چوتھی رباعی مزید فی. اب ہم مصادر کے نام سے یا باب ابواب کا نام جو ہم لفظ سنتے ہیں صرف کے اندر، اس میں یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان میں مصادر کے اوزان مخصوص ہوتے ہیں. اہل عرب ان مصادر کو چینج نہیں کرتے. مثال کے طور پر چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں. باب افعال ہے، افعال یہ نام آپ آگے چونکہ پہلے پڑھ رکھا ہوا ہے، میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ دہرائی کی نیت سے. افعال کا جو لفظ ہے یہ آپ کو قرآن پاک میں اسی وزن پہ ملے گا، جیسے ایمان ہے، اکرام ہے. یہ ثلاثی مزید فی کا مصدر ہے. یہ مصادر ان کے اوزان چینج نہیں ہوتے. اس بنیاد پر جو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے ابواب کے نام ہم بتاتے ہیں وہ انہی مصادر کے نام سے بتاتے ہیں. البتہ جو ثلاثی مجرد کے مصادر ہیں اس کی لسٹ آپ کو جیسے میں نے دکھائی تھی تدریب الصرف میں، اگر آپ جائیں تو پہلے پیج پہ باب ناصرہ کے کچھ مصادر انہوں نے دیے تھے، پیج نمبر 11 پہ. یہ دیکھیں، یہاں آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں مصادر کے اوزان چینج ہو رہے ہیں. کہیں الخروج فعول کا وزن ہے الفعول، اور کہیں آپ کو الفعل کا وزن ہے فعل، حرب فعل، الطلب فعل. اچھا کہیں آپ کو وزن مل رہا ہے فعل، الفعل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصدر کی ترتیب چینج ہو رہی ہے. کہیں وزن آپ کو مل رہا ہے الکتابۃ، الفعالۃ، اور کہیں وزن مل رہا ہے آپ کو الذکر، الفعل. تو یہ میں نے جو مخصوص چینجنگز تھیں وہ میں نے آپ کو الگ الگ لکھ دی. ایک الفعال. اب ثلاثی مجرد میں ہم مصدر کے نام سے کسی باب کا نام ہم نہیں رکھتے. تو ثلاثی مجرد میں ہم پھر ماضی اور مضارع کی جو ترتیب ہے الفاظ کی، ماضی اور مضارع کی جو ترتیب ہے ان الفاظ کی ترتیب، ان حرکات و سکنات کی ترتیب سے ان ابواب کے نام رکھتے ہیں. تو یہ جو ہم نے شش اقسام کو پڑھا ہے، شش اقسام کو پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ابواب کی تقسیم کار کو سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو تقسیم ہم نے پڑھی ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ماضی میں، ماضی کے پہلے سیغے میں صرف 3 حروف اصلی ہوں. یہی پڑھا تھا ہم نے. اس طرح کے 6 ابواب آپ کو ملیں گے، 6 فارمولا ابواب. ان میں سے ایک کی گردان آپ یاد کر چکے ہیں اور وہ تھا نصر ینصر. اس کی ترتیب ہوتی ہے فعل یفعل، فعل یفعل. اس میں آپ ذرا غور کریں ترتیب میں. ماضی کا جو سیگا ہے فعل، یہ پہلا سیگا ماضی کا ہے، اس میں عین کی جو حرکت ہے وہ زبر ہے، اور مضارع میں یفعل یہ عین کی حرکت پیش ہے. بالکل اسی ترتیب سے آپ نے پڑھا ہے ناصرہ ینصر. اچھا جو دوسرا باب ہے، دوسرے باب کو اگر آپ دیکھیں وہ بنتا ہے فعل یفعل. کیا بنتا ہے جی؟ فعل
यफ़इलु, जी क्या बनेगा? ज़ारबा यदरिबु। यदरिब। इसकी मिसाल फार्मूला हम ये पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, मैंने वो आज ही सबक पढ़ाया है, इन्हीं 6 अबवाब के ऊपर पढ़ाया है, तो उसको आप एक मर्तबा सुन लेंगे तो कम अज कम आपकी जो तमहीद है अगले सबक की वो बन जाएगी, और उसको 6 अबवाब का तारुफ और उनसे बनने वाली जो गर्दानें हैं वो मैंने मुख्तसरन अर्ज की हैं उसमें। वो तकरीबन कोई आधे घंटे की है, सबक ही है आज का हमारा, वो एक और सेमेस्टर को मैंने पढ़ाया है। तो मैं वीडियो भेज दूंगा साकिब भी, वो भी आप इनको शेयर कर देना, ठीक है जी। जी ठीक है सर। अच्छा, तीसरा बाब जो बनेगा, अब देखें इसमें जो दूसरा बाब है इसमें आइन कलमा की हरकत देखें। आइन कलमा से मुराद होता है आइन के मुकाबले में आने वाले हरूफ। फ़अला यफ़इलु, माजी में तो उसी तरह जबर है, लेकिन मुजारे के आइन कलमा में जेर है, ज़रबा यज़रिबु। और तीसरा बाब है फ़अला, फ़ाइला, सॉरी क्या बनेगा? फ़ाइला यफ़अलु। इसमें चेंज क्या हुआ? माजी के आइन कलमा के नीचे जेर आ गई। इसका फार्मूला हम पढ़ेंगे सामिया यस्माउ। क्या पढ़ेंगे? सामिया यस मैम। यस्माउ। इसमें मीम जो है वो आइन कलमा के मुकाबले में आ रही है, तो हम इसको ताबीर करेंगे सामिया यस्माउ फाइला यफालु। ये जो 3 अबवाब है ना, ये नोट कर लें, उन्होंने लिखा भी है। इन 3 अबवाब में आइन कलमा की हरकत मुख्तलिफ है। वो नासरा यंसुरु, ज़रब यज़रिबु, सामिया यस्मऊ, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इनको कसरत इस्तेमाल की वजह से उसूल अबवाब, उसूली अबवाब कहते हैं। और इसके बाद जो चौथा है, चौथा, पांचवा, छठा, इनमें आइन कलमा की हरकत एक जैसी होती है। मसलन अगर फ़आला है तो आगे बनेगा यफ़आलु, फ़आला यफ़आलु। और इसकी जो फार्मूला गर्दान हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फातहा यफ्ता। यफ्ताह, फातहा यफ्ता। यफ्ताह। और पांचवी जो आपकी गर्दान बनेगी वो बनेगी फाउला यफउलु। आप देखें कि माजी में भी आइन कलमा को पेश दिया गया है, आइन की हरकत, और मुजारे में भी। इसकी फार्मूला गर्दान हम पढ़ेंगे कारुमा यकरुमु, कारुमा यकरुमु। तरतीब वही है गर्दानों की जो आपने पढ़ी है, नसर नसरा नसरू नसरत, एंड पैटर्न सारी गर्दानों का सेम होगा। वो आप वीडियो सुन लेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको मजीद बेहतरी हो जाएगी। अगले हफ्ते हम इसको करेंगे भी। और आखिरी गर्दान जो है, जो अहले अरब से सुनने में आई है सुलासी मुजरद के अबवाब में, वो है फाइला यफइलु, फाइला यफइलु। ये जो आखिरी 3 अबवाब हैं इसमें आप देख रहे हैं कि आइन कलमा की हरकत क्या है? एक जैसी है, हासीबा यहसीबु, हासीबा यहसीबु। तो ये इनके बारे में कह रहे हैं कि जिन 3 अबवाब में आइन कलमा की हरकत एक जैसी है वो ये वाले हैं, फातहा यफ्ताहु, कारुमा यकरुम, हासिबा यासिबु। इनको कलील इस्तेमाल होने की वजह से क्या कहा जाता है? फुरूए अबवाब कहते हैं, फुरूई अबवाब। और आपने यही तरतीब ज़हन में रखनी है। ये जो पहले 3 अबवाब है, इन ये तो आपको अक्सर इस्तेमाल होते नजर आएंगे। और आखिरी जो 3 अबवाब है, चौथा, ये आखिरी 2 की बनिस्बत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कारुमा यकरुमु उससे कुछ कम। और हासिबा यासिबु का तो एक आध बाब मजीद होगा, एक आध फार्मूला है और एक मजीद कोई गर्दान होगी, इससे ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं है। तो आज मैंने आपको शश अक़साम, हफ्त अक़साम और शश अक़साम में जो पहला उन्वान था सुलासी मुजर्रद, उसके 6 अबवाब किस तरह यानी अहले अरब से सुने जाते हैं, उनकी क्या तरतीब है, उनके नाम यही रखे जाते हैं जो मैंने आपसे बोले हैं। पहला बाब नासर यंसुरु, दूसरा बाब ज़रब यज़रिबु, तीसरा बाब सामिया यस्माउ, चौथा बाब कारुमा यकरुमु, सॉरी फतह यफ्ताहु, पांचवा बाब कारुमा यकरुमु, और छठा बाब हासिब यासिबु। ये तरतीब होती है आपके इन अबवाब की। बाकी इंशाल्लाह ताला वो वीडियो भी आपको साथ मिल जाएगी, उसको आप देखेंगे तो इनसे बनने वाली जो नासरा की तरतीब के मुताबिक गर्दाने, आपने नासरा की याद कर ली है तो समझो इनकी गर्दाने भी आपको इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद आ जाएंगी, कोई उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज का सबक हमारा इतना ही है। इसको आप दोबारा भी ज़रूर सुनना। और हेल्पिंग बुक्स जो है वो आप इनको देख सकते हैं, मसलन तालीमुल सर्फ में देख लें, क्योंकि और उर्दू की किताब है तो उसमें ये 2 टॉपिक्स आपने इनको जहन नशीन करना है, शश अक़साम, हफ्त अक़साम। और शश अक़साम की बुनियाद जो सुलासी मुजरद पहली किस्म थी, उसकी मैंने 6 अबवाब आपके सामने रखे हैं।
ایک اور بات آخری، ایک دو لفظی، یہ جو 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں یا آگے ابھی پڑھیں گے، یہ فی الحال ہم صحیح کے ابواب پڑھ رہے ہیں۔ کیا ابواب پڑھ رہے ہیں جی؟ بولیں جی۔ صحیح کے ابواب ہے۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ ان میں کہیں بھی آپ کو کوئی حرف علت حمزہ اور 2 حرف ایک جیسے نظر نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔